الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو خود بھی پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں اور نماز کو قائم کریں۔ بے شک نماز جو ہے یہ فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یعنی نماز کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جب اس کو اس کے لیول پہ پڑھا جائے گا تو ایک نہ ایک دن یہ ان چیزوں سے روک دے گی۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہتا ہے ساتھ نماز بھی پڑھ رہتا ہے، وہ جی نمازاں دا کی فائدہ جی، عام یہ گل ہوندی ہے جی وہ جی نمازاں دا کیا فائدہ، بندہ چوریاں بھی کر رہا ہے، ڈاکے بھی مار رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ گناہ اپنی جگہ ہے، یہ اس کا اجر اس کو اپنی جگہ ہے، یہ اللہ کو حکم پورا کرے، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ساتھ وہ چیزیں آہستہ آہستہ اگر وہ اپنی نماز کو امپروو کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، نماز کا وہ لیول اس کا یہ اٹین ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور، بلکہ یہ نماز کے اندر اس کی کمزوری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز اگر وہ بندہ صحیح طرح پڑھے گا تو ضرور اس کو ان چیزوں سے روک دے گی، اور اگر یہ نماز ان کو اس چیزوں سے روک نہیں رہی تو وہ ذرا قبولیت کے پھر درجے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کو روکتی ہے اس سے، فحاشی سے اور منکرات سے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ کو اصل میں ذکر کا مقصد ہے اللہ کو یاد رکھنا، ایک ہے کرنا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بھی بڑی اعلیٰ بات ہے اصل، اور اعلیٰ ترین شکل یہ ہے ذکر کی کہ بندہ اللہ کو یاد رکھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور جو ہماری بات مانتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جو عذاب ہے قیامت کے دن اوپر سے نیچے سے آگے پیچھے سے ان کو یہ عذاب آئے گا۔ اور میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں اور انہیں بتا دیں کہ یہ میری کائنات بڑی وسیع ہے اور یہ زمین وسیع ہے، اگر کہیں پہ ان کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں دقت آ رہی ہے تو کسی دوسری زمین پہ چلے جائیں، ساری زمین اللہ کی ہے۔ جس طرح کہ صحابہ نے اولین دور میں حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، تو یعنی جس جہاں پہ رہ کے آپ کا دین محفوظ نہیں ہے اور ایمان محفوظ نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ آپ کا ایمان بہتر ہو سکتا ہے یا آپ اپنے اسلام کی زندگی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ جانے کا اس آیت میں حکم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، اور نیک اعمال والوں کے لیے ہم نے بہت اعلیٰ قسم کی جنت تیار کی ہے، جس کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے محلات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے دنیا کے اندر جو صبر کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنی مخلوقات ایسی ہیں کائنات میں جو کہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ رب العزت ان کو اپنی قدرت سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اب کھیل تماشے میں بندہ کتنا وقت گزارتا ہے، ایسے ہی جو باشعور بندہ ہے وہ ایسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار قرآن پاک میں کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس میں اتنے نہ گم ہو جو کہ تو جو اصل چیز ہے اس کو ہی بلا بیٹھو۔ اور مشرکین کی بات بتائی گئی کہ یہ جب سفر کرتے ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہی ان کی عادتیں بن جاتی ہیں۔ آخری آیت سورہ عنکبوت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اس کو ضرور ضرور ہدایت کا رستہ دکھائیں گے۔ انہی کوشش مست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے ہم اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ضرور ہدایت دوں۔ اب بندہ اگر اپنی جان، مال، وقت، اپنی سوچیں، جذبے دین کے لیے نہیں لگائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہماری راہوں میں نکلتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آگے سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ عنقریب رومی جو ہیں یہ فتح مند ہوں گے کسریٰ والوں پہ، فارس والوں پہ، کیونکہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ سپورٹر تھے فارس والوں کے، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، یہ بھی بت پرست تھے۔ اور رومی جو ہیں یہ بیسیکلی چونکہ اہل کتاب تھے
تو اس وجہ سے مسلمانوں کی اس وجہ سے ہمدردیاں ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یا کچھ لوگ جو ہیں یعنی بلکہ اس وقت تو اکثریت ہے کہ وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو بڑا جانتے ہیں لیکن آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو عموم ہے، جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ اسی نفسیات پہ چل رہی ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کو بڑا کچھ جانتے ہیں، دنیا کے حوالے سے بڑا نالج ہے اور دنیا کے حوالے سے بڑی ایکسپرٹائز ہیں اور مشورے ہیں اور رائے ہے، اور دینی حوالے سے بالکل آخرت کے حوالے سے بالکل غفلت میں ہے۔ ایسے ہی وہ زندگی گزارے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں، سدا ادھر ہی رہنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیات میں 2 رکوع میں سورہ روم کے اللہ اپنی قدرتیں بیان کر رہا ہے کہ وہی ذات ہے جو پیدا کرتی ہے، مارتی ہے، اسی کی طرف جانا ہے، وہی قیامت کو قائم کرنے والی ہے، اور وہی ذات ہے، اس کی نشانیاں تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں پوری زمین پہ بکھیر دیا۔ ایک آدم سے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا اور پھر اسے ساری زمین پہ بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں تمہارے میں ہی سے عورت بنائی اور پھر اس عورت کو، بیوی کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا۔ تو عورت کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے لیے راحت بنے، سہولت بنے، سکون کا ذریعہ بنے، ٹینشن کا ذریعہ نہ بنے، اور اس کو ستائے نہ۔ یعنی گھر کا ماحول ایسا ہو کہ سکون انسان کو ملے۔ اگر وہ ہر وقت ٹینشن میں ہے تو پھر وہ گویا کہ وہ اس رشتے کا تقدس نہیں ہے۔ تو ان فرق فرمایا کہ ہم نے، یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ تمہارے آپس میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے تڑپ پیدا کی۔ تو یہ بیسکلی اس رشتے کا مقصد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں پہ دونوں طرف سے، خاوند یا بیوی کی طرف سے کوئی روڑا ہے۔ اور یہ خانگی چیز ایسی، اس میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بندے کو، اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی، اور اپنے یعنی زبان پہ قابو رکھنا پڑتا ہے، جذبات پہ قابو رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک طرف کوئی سخت آ جاتا ہے، اگر بیوی سخت ہے تو مرد ٹھنڈا ہو جائے، اگر مرد سخت ہو گیا تو بیوی تھوڑا صبر کر لے۔ اس طرح کر کے گیو اینڈ ٹیک پالیسی کے ذریعے ہی یہ جو خاندانی نظام ہے یہ پرسکون ہو سکتا ہے، ورنہ شادیاں کر کے بھی روتے رہیں گے اور ساری عمر وہ کیا کہتے ہیں لکھاں کروڑ لا کے بھی رو رہے ہیں، اور کار انجن ہے وہ دوزخ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اور میں نے تمہارے لیے کائنات بنائی، آسمان و زمین، دن اور رات، اور پھر یہ میری نشانی ہے بہت بڑی، تمہاری زبانیں، دنیا کے اندر 7-8 ہزار زبانیں ہیں، تمہارے کلر ڈیفرنٹ ہیں، ملیشیا والوں کا اور ہے، افریقہ والوں کا اور ہے، یورپ والوں کا اور ہے۔ پھر یہ ہے کہ تم رات کو آرام کرتے ہو، دن میں اپنے کام کرتے ہو، رزق تلاش کرتے ہو، یہ بھی میری نشانی ہے۔ پھر میں تمہارے لیے بادل برساتا ہوں، آندھیاں لاتا ہوں، طوفان آتے ہیں، اور وہ جو بجلی کڑکتی ہے، یہ ساری کی ساری میری نشانی ہے۔ اس میں تمہارے لیے اس بادلوں میں راحت بھی ہوتی ہے اور تمہارے لیے رزق بھی ہوتا ہے، اور میں ہی وہ ذات ہوں جو مردہ زمین ہوتی ہے پھر اس کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ ساری اللہ رب العزت نے اپنی قدرتیں بیان کر کے پھر فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ، بلکہ میرے بندے ہیں وہ میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ فاقم وجہ کرے دین حنیفہ، یعنی اپنے آپ کو ٹوٹلی میرے لیے وقف کر دو، یعنی تم ہے ہی میرے، جب پوری کائنات میری ہے، تم ہی اس کائنات میں ہو، تو اس وجہ سے تمہیں بھی اپنے جو ہے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لو، اللہ کے لیے محسوس کر دو۔ پھر فرمایا کہ انسان مختلف گروپوں میں تقسیم ہوئے اور ہر گروپ اپنے آپ پہ راضی ہے، لیکن حقیقت میں کامیاب اور ہدایت پہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فالوور ہے۔ اور میں کہ زمین میں اور خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا وہ آلات لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ جو دنیا کے اندر حالات آتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا کہ بعض ایسے کام ہیں، حدیث میں واضح آتا ہے کہ شراب اختیار کرو گے بزدلی آ جائے گی، آپ اللہ کے حکم کے خلاف جاری کرو گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو زکوٰۃ روکے کو بارشوں کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر تم جب فحاشی میں فحاشی میں آگے جاؤ گے تو ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا پہلے نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو انسان کرتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ لقمان جو ہے یہ حضرت لقمان ایک اللہ کے بزرگ تھے، بعض انبیاء انہیں نبی بھی کہتے ہیں، بعض اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے
جو ہے نا وہ اس صورت کے اندر لقمان اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں، اللہ کو اتنا پسند آیا. یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کسی کو بات بتا رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو کتنا پسند کرتا ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، تو یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل لگتا ہے. تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. شروع میں فرمایا کہ محسنین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ جو ہے نا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ اور بھی کئی جگہوں پہ یہ سیم تقریباً ملتا جلتا مضمون آیا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی فہرست بتائی ہے کہ وہ کون لوگ کامیاب ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور جو ہدایت ان کو ملی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور وہ بڑے لوگ بدقسمت ہیں جو یعنی ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھا ہے کہ جتنے یہ موسیقی کے آلات ہیں یہ گویا کہ گمراہی کا ذریعہ، اس حوالے سے یہاں پہ فرما دیا. اور پھر فرمایا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہتے تھے. یہ نہیں ایک دفعہ کر دے چل بھائی ہوں میرے مگروں لے گیا ہوں، یعنی یہ کام مسلسل کام ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ان کا کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے. اور پھر فرمایا پہلا سبق بتا رہے ہیں بیٹا شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، انہوں نے تمہارے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں. اور پھر ہاں اگر وہ دین کے خلاف تمہیں کہتے ہیں، شرک کرنے کا کہتے ہیں، دین کے خلاف چلنے کا کہتے ہیں، تو پھر اس پہ نہیں ان کی بات ماننی، لیکن اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. اور اے میرے بیٹے اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو. اور پھر فرمایا کہ اے میرا بیٹا 4 کام بتائے، 4 کام جو ہے نا یہ بہت بڑے کام ہیں. پہلا بیٹا نماز کو قائم کیا کرو، اور نماز کو قائم کر لیا اب لوگوں کو بھی تبلیغ کیا کرو اور برائی سے منع کیا، اور جو تم پہ مصیبت آ جائے نا اس پہ صبر کیا کرو. یہ بہت بڑے کام ہیں. اور لوگوں سے گال پھیلا کے اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، نرمی سے حلم سے بات کرا. اور چلنے میں بھی بتا دیا بیٹا نرم چال چلا کرو، اکڑ کے نہ چلا کرو، اور اپنی آواز نرم رکھو، آہستہ آواز رکھو. بے شک بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر جو ہیں سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہیں، ان کی باتیں ہیں، اس کی تعریفیں نہیں لکھی جا سکتی. اور فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم جو ہے یہ اللہ کو ہے. یعنی قیامت کا علم، کل کیا بارش کب ہوگی، کل ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل انسان کرے گا اور کہاں پہ موت اس کو آئے گی. اور فرمایا ساری دنیا کے انسانوں اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو. وہ ذات جو ہے ایک دن آنے والا ہے جس میں تم سارے کے سارے کوئی یعنی والد اور بیٹے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اور کوئی باپ کا بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، ماں کا بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور پھر آگے سورہ سجدہ ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ مغرب اور عشاء کے دوران سورۃ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیتا ہے اس کو لیلۃ القدر کے برابر اجر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے شروع میں کہ وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا، اور وہی ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اسی کے امر سے ساری چیزیں آتی ہیں. اسی نے انسان کو ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا اور اس کا سارے سٹیپس کا جو ہے نا وہ اگین جو ہے نا ریپیٹ کیے گئے کہ یعنی ہم نے انسان کو بنایا. پھر وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا ہے جو پہلی دفعہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ پھر بھی کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ مجرمین ہمارے سامنے آئیں گے، ادھر ترلے منتیں کریں گے، روئیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جو ہم دنیا میں سنا کرتے تھے، کتابوں میں ہمیں بتایا گیا، کتابوں کے ذریعے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آخرت ہے، لیکن ہم نے انکار کیا. اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم بڑے اچھے عمل کر کے آئیں گے. لیکن ایسا ان کا واپس آنا جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کو وہ بڑے بندے پسندیدہ ہیں جو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو امید اور خوف کی حالت میں پکارتے ہیں. یعنی رات کو اللہ کے سامنے اپنے بستر کو چھوڑ کے مصلے پہ کھڑے ہو جانا اور اللہ کے سامنے مناجات کرنا، قرآن پڑھنا. اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ میرے بندے جو ہے نا یہ اپنے بستروں کو یہاں پہ یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے کہ ان کے بستر کو گلا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں وقت نہیں دیتے. یعنی یہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں،
اور آج ہمارے بستر تو گلا کرتے ہیں کہ ساڑی چونی چھڑتے ہی نہیں، ہر ویلے سانوں ہی مطلب ہے کہ تو یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو اپنے جن کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے جو ایمان والوں کے لیے کیا کیا چیزیں جمع کر رکھی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان جمع کیے ہوئے ہیں جو نیک اعمال کریں گے، اعمال والی زندگی اختیار کریں گے۔ تو اور پھر فرمایا آخر میں کہ یہ کیسے اللہ کا نظام چلتا ہے، بارش ہوتی ہے پہاڑوں پہ، برف باری ہوتی ہے، پھر وہ پانی ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں یعنی زندگی کا سامان بنتے ہوئے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت قدرت ہے، تمہارے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے انسانوں کے لیے۔ اور پھر سورۃ احزاب ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی ان کی یعنی یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، بے شک وہ جاننے والا ہے، بلکہ آپ کو جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کریں، وہی سب کچھ جو ہے وہ کرنے والی ذات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قصہ بتایا، صورت غزوہ خندق کا مسلح واقعات بتائے، کس طرح یعنی کفار آئے اور کس طرح انہوں نے خندق کھودی اور کس طرح ان کے اوپر خوف کی حالت تھی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں ساتھ رہے۔ یہ سارے اس میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو خطاب کیا گیا آخری آیات میں کہ اے میرے نبی کی جو ازواج مطہرات، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے انہوں نے شاید مطالبہ کیا ہوگا کوئی دنیاوی چیزوں کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے نا تو آپ کو ہم فارغ کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں فارغ کر دیں گے، اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے تو پھر تمہارے لیے بہت اعلیٰ ٹھکانے ہیں، تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو ساری امہات المومنین جو تھی، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو تھیں، ان کا یا رسول اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ تو یعنی یہ ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا، توکل تھا۔ انسان ہے اس میں پھر کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 21ویں پارے کا اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔